بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام کیسر ہے۔ آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ 2021 کیسا سال ہوگا کینیڈا کے لیے، کیا ہم پلاننگ کر سکتے ہیں، کیا ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے، اور کیا یہ عام سالوں کی طرح ہی کمپٹیشن دے گا یا کوئی اور بات ہے، یعنی کہ پلس پوائنٹ ہیں اس میں یا مائنس پوائنٹس ہیں، کیسے فائدہ دے سکتا ہے ہم کو یہ یا کوئی اور مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام آج ہم اس ویڈیو میں ریئلٹی بیس پر بات کریں گے تاکہ آپ کی تیاری بھی پھر ویسی ہی ہو۔ سب سے پہلے آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں 2021 میں یہ پلان کرنا چاہیے کہ ہم کینیڈا جائیں کہ نہیں؟ تو جواب اس کا یس میں ہے۔ یس، کینیڈا میں تو امیگریشن یا پی آر یا جاب کا سسٹم یا اس طرح کا تو رکاوٹ آئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ انٹیک ان کو کرنا ہے، اس لیے انہوں نے اس چیز کو منقطع نہیں کیا، اور پاکستان سے تقریباً 5000 امیگرنٹ جا چکے ہیں 2020 کے اندر، اور تقریباً یہ فگر جو ہے میرے حساب سے جب کلوزنگ ہوگی، جب اصل رپورٹ آئے گی تو تقریباً 8000 پی آر کراس کر چکی ہوگی، مگر وہ رپورٹ جب آئے گی تو پھر شیئر کروں گا۔ فی الحال لگتا ہے ایسا ہی ہے، تو بند نہیں ہوگا، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ لیکن 2021 کی خاص بات کیا ہے؟ کچھ خاص باتیں تو ہیں، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی سال کے اوپر پچھلا بوجھ نہیں آیا۔ مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 2020 میں جب آپ دیکھ رہے تھے، 2019 میں جب آپ دیکھ رہے تھے، تو آپ کے اوپر 2018 والے نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے بھی جانا ہے، تو ایسا نہیں ہونا تھا کہ 2018 اور 19 والے 20 میں جانا تھا، بلکہ 2019 والے اپنا 2020 کرتے، یعنی کہ یہ وہ واحد سال ہے زندگی کا جو میں دیکھ رہا ہوں 2021، جس میں 2019 والے اور 2020 والے دونوں پارٹیاں جو ہیں اور 2021 کے نئے کلائنٹس، یہ سب کے تیار ہوں گے کہ انہوں نے 2021 میں لینڈ کرنا ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ فیکچول فگرز کیا ہیں، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کیا ان امپلائمنٹ کا دور آیا، وہاں پہ کچھ لوگ جاب سے گئے، ہاں گئے، وہاں پر کاروبار وائنڈ اپ ہوئے، ساری دنیا میں جس طریقے سے کاروبار وائنڈ اپ ہوئے، جس طریقے سے معیشت ہلی دنیا بھر کی، تیل بیچنے والوں کا تیل بند ہوا تو فیکٹریوں کا مال بند ہوا تو امپورٹ ایکسپورٹ بند ہوئی، بہت کچھ ہوا، تو اس کا افیکٹ دنیا بھر پہ پڑا ہے۔ وہ اسی افیکٹ کے اندر کینیڈا بھی آیا، جی آیا، اور اس کا جو ان امپلائمنٹ ریٹ تھا، جو میں نے فگر دیکھی، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، وہ تقریباً اکتوبر میں 13.5 تھی، اور اب وہ کم ہو کر کہیں نہ کہیں 8.5 پہ آ گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اپنی جاب کو دوبارہ حاصل کیا ہے اور وہ ریٹ گر رہا ہے، اور امید توقع کی جا رہی ہے کہ گریجولی ڈے بائی ڈے یہ اور کم ہوگا۔ اور کیوں کم نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہاں پر جو خوشخبری آ گئی ہے دنیا بھر میں وہ یہ ہے کہ ویکسین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ویکسین کا جو اثر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ویکسین دنیا بھر کو پرووائڈ کی جائے گی، اور اس کے مرحلے طے کر دیے گئے ہیں، پہلے مرحلے میں کس کو دیں گے، دوسرے مرحلے میں کس کو دیں گے۔ پھر آپ یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تیاری تو کب کریں؟ تیاری کرنے کا ٹائم تو یہی ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، یعنی کہ اگر میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں اور جو میں آپ کو ایڈوائز کرنے جا رہا ہوں وہ تو آپ کو اپلائی کر دینا ہے، اب تیاری تو شروع کر دیجئے۔ لیکن آپ لینڈ کب کریں یا کب سوچتے ہیں کہ یار اب بہتر ٹائم کون سا ہوگا کینیڈا کے لیے، کسی سال کے لیے جو بہترین ٹائم ہوتا ہے وہ جب اپریل اینڈ ہو رہا ہوتا ہے اور مئی شروع ہو رہا ہوتا ہے، یا مئی لگا لیں، مئی بھی اچھا ہے، جولائی بھی اچھا ہے، اگست بھی اچھا ہے، یہ وہ مہینے ہیں جو بہترین ہیں لینڈنگ کرنے کے لیے کینیڈا کے لیے۔ مطلب فار ایگزامپل اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ابھی سے ہی اپنا پروسیس کریں تاکہ آپ کو مئی کا انٹیک ملے، وچ از ویری گڈ۔ اگر آپ کو اگست کا بھی ملتا ہے، سپٹمبر کا بھی ملتا ہے تو ناٹ بیڈ۔ آپ جس ویدر میں آؤ گے آپ اپنے آپ کو ظاہر بات ہے اپنے ایڈجسٹ تو کرنا ہے نا، کیونکہ آپ جس موسم سے آؤ گے وہاں تو کبھی سردی پڑتی کبھی سردی نہیں پڑتی، وہ والی بات ہے، اور جب پڑتی بھی ہے تو کیا ٹیمپریچر ہوتا ہے، +10 +12 +15۔ ہم اس کی بات کر رہے ہیں وہ مائنس کی باتیں ہیں، اور -20 ہونا یا -30 ہونا بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ کہیں پر ایکسٹریم ویدر ہے، کہیں پر لو ایکسٹریم ہے، مگر جھٹکے آتے ہیں پھر بھی، مطلب 2-3 دن کے لیے کوئی ہوا آ جاتی ہے جو آپ کے صوبے کو ہلا سکتی ہے۔ تو اس لیے اچھے ٹائم پہ آئیے تاکہ آپ لوگ پوچھ سکیں ایٹ لیسٹ کسی سے کہ جی یہ موسم، مطلب میں آ گیا ہوں تو وہ جہاز سے بھی نکلنے کو دل نہیں کر رہا، تو ایسا آپ کے اوپر وقت نہیں آنا چاہیے۔ تیاری کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ تیاری کیا کریں۔ تیاری
کرنی پڑے گی، تیاری آپ کو بہت اچھے سے کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کے اوپر کمپٹیشن ہے بہت ہائی. آپ ایکسٹرا آرڈنری کمپٹیشن آپ کو فیس کرنا ہے. تو اب آپ کو سرٹیفکیشن کی طرف جانا ہے، اب آپ کو اپنی بیسک کوالیفیکیشن کو دیکھنا ہے، اب آپ نے اپنی ایج کو زیادہ قریب سے دیکھنا ہے، اب آپ نے جو ہے اپنی مہارت، جس چیز میں بھی آپ کی مہارت ہے اس کو آپ نے اور نکھارنا ہے اور ٹف ٹائم دینا ہے آنے والوں کو. کیونکہ 2019 کا جو خواہش مند ہے، 2020 میں جو خواہش مند ہے، وہ سارے ملا کے ڈبل پارٹی یہاں پر آنے والی ہے. تو ڈبل پارٹی کے اندر آپ کو اپنے آپ کو 2 دفعہ پروف کرنا ہے. 2019 سے بھی بیٹر کرنا ہے، 2020 سے بھی بیٹر کرنا ہے، تب آپ کو جگہ ملتی ہے. اب اس کے لیے کیا ہے، آپ کس طرح تیاری کر سکتے ہیں؟ تیاری یہ ہے کہ آپ آج سے ہی، میں آپ کو ایڈوائز دوں گا کہ جو فرینچ لینگویج ہے اس کی ہیلو ہائی کی طرف توجہ دیں، اور جتنا بھی سیکھ سکتے ہیں آپ اس کی طرف توجہ دیں. اب آئلٹس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، آئلٹس اپنا بہترین بنائیے تاکہ آپ کو آئلٹس کے اندر اچھے پوائنٹ ملیں اور وہ آپ کے پروفائل کے اندر جب جمع ہوں تو کوئی جگہ وہ بنا سکیں. جو لوگ فرینچ لینگویج کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ان کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ 50 پوائنٹ وہاں سے وہ لے سکتے ہیں. باقی آپ لوگ اس کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس 2 راستے ہیں جس سے آپ اس کو اپنا آگے انیشیٹ کر سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک تو بات یہ ہے نا کہ آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیں. جو ان آفیشیل ویب سائٹ ہوتی ہیں یا جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر کبھی مت جائیں. وہ تو آپ کو بڑی میٹھی باتیں کر رہے ہوں گے، ہر چیز الاؤ کر رہے ہوں گے، ہر چیز آفر کر رہے ہوں گے. جس طرح پاکستان کے اخباروں میں تو میں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یقون جو ہے وہ بانٹ رہا ہے ویزے. حقیقت اس کے برعکس ہے. یقون کا پروگرام خود کہتا ہے کہ جناب والا 50 سے زیادہ تو میں بندے جاب کے لیے میں تو آفر ہی نہیں کر رہا ہوں، تو آپ کس طرح 2000 لوگ آ سکتے ہو. تو اس طریقے سے بہت ساری وہ سائٹس جو آپ کو غلط انفارمیشن دیتی ہیں وہاں مت جائیے. صرف اور صرف canada.ca کو ہی آپ اہمیت دیں، canada.ca کو ہی آپ پڑھیں، اپنی پروفائل، اپنے ڈاکومنٹس سامنے رکھیں اور اپنے پروفائل کو سامنے رکھ کر آپ اپنا اسسمنٹ کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ میرا پوائنٹ، اور پلس مائنس کریں. آپ کو پتا ہوگا کہ میں اگر فار ایگزامپل میرے 7 بینڈ آتے تو کیا ہوگا، 6 آتے تو کیا ہوگا، 5 آتے کیا ہوگا، 8 آتے کیا ہوگا، اس کے ساتھ باقی چیزیں اگر ڈالتا ہوں تو کیا ہوگا، نکالتا ہوں تو کیا ہوگا. یہ تمام چیزیں آپ پلس مائنس کر کے اپنا سیئرا اسکور چیک کریں، دیکھیں کتنا آتا ہے. اور جب آ جائے تو دیکھیے کہ کون سے صوبہ آپ کے لیے بیسٹ ہے کہ جہاں آپ کو جانے کو آسانی ہو سکتی ہے. اپنے CRS پوائنٹس کو سامنے رکھیے، اپنی پروفائل سامنے رکھیے، اپنی ڈگری، ڈپلوما، سرٹیفکیٹ سب سامنے رکھیے، اپنی CV سامنے رکھیے اور اپنی فیملی سامنے رکھیے. آپ کے بچے اور آپ کی بیوی بھی اس میں کاؤنٹ ہو سکتے ہیں، ان کی بھی ڈاکومنٹ سامنے رکھیے، وہ بھی سامنے کاؤنٹ ہو سکتے ہیں. آپ کی وائف کا یا آپ کا جو اس کی ڈگری ہے وہ بھی کاؤنٹیبل ہے. لیڈنگ پیکس کس کو بننا ہے یہ بھی آپ کو خود کرنا ہے. اسسمنٹ کیجیے اپنی، وہاں پر اپنا تمام کام کیجیے. یہ کام آپ خود کر سکتے ہیں؟ تو میرا جواب ہے یس، یہ کام آپ خود کر سکتے ہیں، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم، کیونکہ یہ ٹائم کنزیومنگ کام ہے کہ آپ اپنی پروفائل کو فائنلائز کر کے، CRS پوائنٹ کو کمپلیٹ کر کے، اس کا اپنی فیملی کو فائنلائز کر کے، اس کے بعد تمام صوبوں کے اندر سے چیک کریں کہ کہاں پر میرے لیے بہتر آفر ہے. آپ کے سامنے 80-90 پروگرامز ہیں، اپنے لیے بہترین انتخاب کر سکتے ہیں. اور اس میں اگر کوئی کمی ہے تو کمی کیسے پوری ہوگی، اس پر تو آپ اپنے ہمارے چینلز کو دیکھتے رہیے تاکہ آپ کے سامنے نئے پروگرامز اور ان کے اندر آنے والے نئی چیزیں آتی رہیں. لیکن اگر آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے اور یا آپ پرفیکٹ اپنا رزلٹ لے کر نہیں آ سکتے اور آپ کنفیوز ہیں، یو نیڈ سم کائنڈ آف اسسمنٹ اینڈ یو نیڈ سم کائنڈ آف اسسٹنس اور یو نیڈ سم کائنڈ آف کاؤنسلنگ. تو اس کے لیے خالی آپ ہمارے آفس کو کال کیجئے. بکنگ اپائنٹمنٹ کا نمبر نیچے دیا ہوا ہوگا، اپنی اپائنٹمنٹ بک کروائیے، اپنے ڈاکومنٹس پہلے جمع کروائیے تاکہ ان کے اوپر ایک اسسمنٹ ہو، تاکہ 3-4 دن لگا کر جو سٹاف ہے، جو ایکسپرٹ ہے اس کام کا، وہ امیگریشن کا اور ویزاز کے حوالے سے پورا آپ کو اسسٹ کرے، اور اس کے بعد جو بھی اس کے اندر کاؤنسلنگ درکار ہے اس کو فائنلائز کیا جائے، ان پوائنٹس کو فائنلائز کیا جائے تاکہ آپ سے جو میٹنگ ہے، چاہے وہ آن لائن میٹنگ ہو یا چاہے وہ فزیکل میٹنگ ہو، تاکہ اس کو وہ پراپرلی آپ کے ساتھ انجام دے سکیں. تو اس کے لیے آپ ضرور اپنی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اپنی ریزرویشن کرا سکتے ہیں، وہ الاؤ ہے. باقی یہ کہ کوشش کریں گے خود ہی کریں، اچھی بات ہے، خود کریں گے. جتنا کام آپ خود کریں گے یو ول سیو یور منی. تو جتنا آپ اپنا پیسہ بچا سکتے ہیں وہ صرف ایک ہی شرط ہوگی کہ آپ خود کریں. لیکن اگر آپ خود نہیں کریں گے اور آپ کنسلٹیشن کی طرف جائیں گے، لوگوں کی طرف جائیں گے، تو جتنا آپ چلتے جائیں گے، جتنا کام آپ ان سے کرواتے جائیں گے، جتنے اپنے فائل لاتے رہیں گے اور کام کروائیں گے،
تو آف کورس جو بھی کنسلٹنٹ ہوگا وہ اس چیز کی فیس چارج کرے گا اور آپ کو اپنا جو جواب ہے وہ ملتا رہے گا. تو امید کرتا ہوں کہ اس کا جو 2021 ہے وہ تمام لوگوں کے لیے خوشیوں کا سال ہوگا, فائدہ مند سال ہوگا. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی انٹیک لیں. میں نے کہا کہ مئی سے لے کر اگست تک بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے لینے کا, تو ٹائم ویسٹ مت کریں. ٹائم ویسٹ کرنے کا تو کسی کے پاس ٹائم ہے ہی نہیں. میں حیران ہوتا ہوں جو ٹائم کو نہیں سمجھتے. اپنا ٹائم بہت قیمتی ہے. ویڈیو بند کریں اور سیدھے چلے جائیں, اپنی تیاری پہ لگ جائیں. امید کرتا ہوں فائدہ ہوگا. اللہ حافظ.